وقال الذين كفروا لولا نزل عليه الحمد لله القرآن. وحده على ومجده وسألعونه وتوسلا وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے. درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 12 ہے، یعنی 12واں سبق ہے، اور آج کا ہمارا سبق الحمز المفرد کے بیان میں ہوگا. تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بامر مجبوری جو ہے وہ مجھے لیو لینا پڑا، لیکن انشاءاللہ عزیز آئندہ جو ہے وہ میں یہ کوتاہی اور شکایت آپ کو انشاءاللہ عزیز نہیں دوں گا. آپ تک جو ہے وہ اسباق پہنچایا کروں گا. قراءت ثلاثہ کورس کا یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے الحمز المفرد کا، یہ بہت ہی آسان سا سبق ہے. اس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ آخر تک جو ہے وہ سننا ہے تاکہ کوئی بیچ میں جو بات رہ نہ جائے، تاکہ ہر چیز آپ کو کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جو اکیلا حمزہ ہوتا ہے وہ کبھی متحرک ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے. ہم اس کی 3 قسمیں بنائیں گے. پہلی قسم حمزہ ساکنہ، دوسری قسم حمزہ متحرکہ ما قبل متحرکہ، اور تیسری قسم حمزہ متحرک ما قبل ساکنہ. یعنی اس کی 3 قسمیں بن جائیں گی. پہلی قسم حمزہ ساکنہ کی، دوسری قسم حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی، اور تیسری قسم حمزہ متحرک ما قبل ساکنہ کی. تو پہلی جو قسم ہے یہ حمزہ ساکنہ کی قسم ہے. حمزہ ساکنہ میں امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ تسہیل اور ابدال نہیں ہے. لیکن امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہر حمزہ ساکنہ امام ابو جعفر کے نزدیک ہر حمزہ ساکنہ کا اگر ما قبل کیا ہوگا، متحرک ہوگا، تو اس کو کیا کریں گے، حرکت کے موافق حرف مدہ سے کیا کریں گے، ابدال کریں گے. اگر حمزہ ساکنہ کا ما قبل متحرک ہے، امام ابو جعفر کے نزدیک حمزہ ساکنہ ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے، متحرک ہے. اس میں تو امام یعقوب رحمۃ اللہ تحقیق کرتے ہیں نا حمزہ ساکنہ میں. لیکن حمزہ ساکنہ میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکنہ ہے اور ما قبل اس کا متحرک ہے تو اس میں کیا کریں گے، ما قبل حرکت کے موافق حرف مدہ سے اس کا کیا کریں گے، ابدال کریں گے. جیسے یعلمون ہے تو یا لمون پڑھیں گے امام ابو جعفر کے نزدیک. یا لمون کو یا لمون، حی کو حی، اور تسؤکم کو تسوکم پڑھیں گے حرف مدہ کے ساتھ، موافق حرف مدہ سے کیا کریں گے، اس کا ابدال کریں گے. لیکن یعلمون اور تسؤکم حی امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کیا ہوگا، تحقیق ہوگا. آگے جو حمزہ ساکنہ کے میں جو مذہب ہے وہ الذئب کی جو مثال ہے جو سورہ یوسف میں 3 مقام پر آیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ امام ابو جعفر اور امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک جو ہے وہ حمزہ کا یا سے کیا ہوگا، ابدال ہوگا. یہاں پہ جو ہے وہ امام ابو جعفر اور امام خلف جو ہیں ان کے نزدیک حمزہ کا جو ہے وہ کس سے ہوگا، یا سے ابدال ہوگا. یعنی الذئب ہے تو الذیب، ذیب، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. دوسری قسم ہے حمزہ متحرک. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کیوں سبق کو مختصر طور پر آپ تک پہنچانے کے لیے میں اصول بیان کر رہا ہوں. مثالیں جو ہیں وہ اگر آپ نے سمجھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. یہ جو دوسری قسم ہے یہ حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی ہے. پہلی تو قسم آپ نے جان لینا حمزہ ساکنہ کی، ٹھیک ہے. تو یہ قسم ہے. دوسری قسم حمزہ متحرک ہو اور ما قبل اس کا کیا ہو، متحرک ہو، یہ دوسری قسم ہے. تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 6 قسمیں بنتی ہیں. یعنی حمزہ مفتوحہ ما قبل مکسور، حمزہ مضمومہ ما قبل مکسور،
حمزہ مکسور ما قبل کسرہ جو ہے، یہ اس کی ٹوٹل 6 قسمیں بنتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں یہ پہلی قسم رکھ رہا ہوں. باقی جو قسموں کی مثالیں ہیں اگر آپ کو جہاں سے سمجھ نہ آ رہا ہو، جو طلباء کرام ہیں خاص طور پہ قراءت ثلاثہ کورس جو کر رہے ہیں اور جن کو پتہ ہے ان کے اصول کا، تو وہ مثال جو ہے مجھ سے کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ عزیز آپ تک جو ہے وہ جلد جواب پہنچ جایا کرے گا. تو جو دوسری قسم ہے حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مفتوح جو ہے وہ فا کلمہ میں ہو، اس کا ما قبل مضموم ہو، تو وہاں کیا کریں گے، حمزہ مفتوحہ جو فا کلمے میں ہے اس کو واو مفتوحہ سے ہم کیا کریں گے، بدلیں گے. جیسے اس کی مثال ہے مؤجلہ کو موجلہ پڑھیں گے، مؤجلہ کو موجلہ پڑھیں گے. یؤلف کو یولف کیا کریں گے، پڑھیں گے. حمزہ مفتوحہ سے اس کا کیا کر دیں گے، ابدال کریں گے. یہ جو 6 قسمیں ہیں حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی، اس میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ تخفیف ہوگا تمام کلمات میں. لیکن جو امام ابن جماز ہیں اور امام ابن وردان ہے، امام ابن جماز جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں، یا سے یؤجد کی جو مثال ہے، یؤجد کی مثال میں امام ابن جماز جو ہیں وہ یا سے ابدال کرتے ہیں حمزہ مفتوحہ کا، اور جو امام وردان ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس میں تحقیق کرتے ہیں. یعنی وہ یؤید ہی پڑھتے ہیں. امام ابن وردان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے یؤید میں، وہ یؤید تحقیق کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن امام ابن جماز جو ہیں وہ یؤید کو یؤید کیا کرتے ہیں، پڑھتے. ظاہر ہے اگر آپ یا مفتوحہ سے اس کا کیا کر دیں گے، ابدال کر دیں گے، تو وہاں پہ 2 یائیں کیا ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی. تو 2 یاؤں کے جمع ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ ہم کیا کر دیں گے، ادغام کر دیں گے. تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، یؤید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نوٹ کر لیں کہ جو مثالیں آتی ہیں قرآن پاک میں، فؤادک الفؤاد بسؤال، یہ جو کلمات قرآن پاک میں آتے ہیں، تو سوال کرنے والا سوال یہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حمزہ مفتوحہ کو واو مفتوحہ سے کیوں نہیں بدلتے. تو اس کا جواب مختصر یہ ہوگا کہ جو فؤادک جو ہے اس میں حمزہ جو ہے وہ فا کلمہ میں نہیں ہے. فا کلمہ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزن نکالا جاتا ہے، کلمے کے مادہ کا جو وزن نکالا جاتا ہے پر وزن فعالہ کے جو اس کا وزن نکالا جاتا ہے، فا کلمے کا، عین کلمے کا اور لام کلمے کا. تو یہ بخوبی جو صرف و نحو کے طلباء کرام ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا. تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ فا کلمہ میں اگر جو ہے وہ حمزہ مفتوحہ ہوگا تو پھر اس کو حمزہ واو مفتوحہ سے کیا کریں گے، بدلیں گے. وگرنہ جو ہے وہ اس کو واو مفتوحہ سے نہیں بدلیں گے، جس طرح کہ فؤادک میں. اس کا جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہاں پہ واو مفتوحہ سے کیوں نہیں بدلا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ فا کلمہ میں نہیں ہے. اب اس کی تیسری قسم آ جاتی ہے الحمز المفرد کی. تیسری قسم ہے حمزہ متحرک اور ما قبل اس کا کیا ہو، ساکن ہو. تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 3 قسمیں بنتی ہیں. تو ان 3 قسموں کی مثالیں جو اگر آپ کو کہیں سے نہ سمجھ آ رہی ہوں تو آپ مجھ سے کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یاد رکھیں حمزہ متحرک ہے اور ما قبل اس کا ساکن ہے. جیسے جزءاً، جزءاً. اب حمزہ جو ہے وہ متحرک بھی ہے اور ما قبل اس کا کیا ہے، زا ساکن ہے. تو یہاں پہ اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ جب حمزہ متحرک ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو تو وہاں پر حمزہ کو زا سے بدل کر زا کا زال میں کیا کر دیں گے، ابدال کر دیں گے. یعنی جزءاً ہے تو اب حمزہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو حمزہ کا کیا کریں گے، یا زا سے بدل دیں گے، ابدال کریں گے، پھر زا کا زا میں کیا کر دیں گے، ادغام کر دیں گے. یعنی جزءاً کو جزن پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے، جزن، جزن. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ لیسن تھا الحمز المفرد کا. اس میں جو ہے وہ قراء ثلاثہ کا کیا مذہب ہے وہ میں نے بالتفصیل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ ہم کتنی قسمیں بنا لیں گے. 3 قسمیں بنا لیں گے، حمزہ ساکنہ، حمزہ متحرک ما قبل متحرک، حمزہ متحرک ما قبل ساکنہ. تو ان تینوں کی جو ہے وہ میں نے اس میں مذہب جو ہے وہ ائمہ کرام کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جہاں کہیں سے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے کیا کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا. انشاءاللہ العزیز واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. بر وقت جو ہے وہ آپ تک آپ کے سوال کا جواب پہنچا دیا جائے گا. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.